عیسائیوں میں آپس میں جنگ ہو گئی. ان تین بھائیوں کو عیسائیوں نے پکڑ لیا. ان تین بھائیوں کو پکڑ کر روم کی بادشاہ کی بارگاہ میں حاضر کیا گیا. روم کے بادشاہ نے جب ان تین بھائیوں کو دیکھا تو کیا دیکھتا ہے؟ بڑے ہی جوان ہے, کڑیے جوان ہے اور انتہائی بلند خوبصورت ہے. اس بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی اور وہ یہ سوچنے لگا کہ ان تین بھائیوں کے ذریعے میں اپنے مذہب کا کام لے سکتا ہوں, اپنے دین کا کام لے سکتا ہوں. میرے عزیزو, اب اس نے ان تینوں بھائیوں کے سامنے یہ کہا کہ تم مجھے سمجھدار معلوم ہوتے ہو, تم مجھے پڑھے لکھے معلوم ہوتے ہو, تمہاری کڑیے جوان, تمہاری خوبصورتی اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ تم اچھے گھر کے معلوم ہوتے ہو. میں تمہاری جان بخش دوں گا. تم یہ مت سوچنا کہ میں تمہیں مار دوں گا, میں تمہاری جان بخش دوں گا. لیکن ایک پیشکش ہے, ایک آفر ہے, اگر وہ آفر قبول کر لو تو تمہاری جان بخش دی جائے گی, بلکہ تمہارے آدھی حکومت عطا کر دی جائے گی. میرے عزیزوں, ان تین نوجوانوں نے کہا, اے بادشاہ جلدی بتا تیرا آفر کیا ہے, یعنی کہ تیری ڈیمانڈ کیا ہے, تیرا مطالبہ کیا ہے. وہ بادشاہ کہنے لگا, آپ تینوں کی جان کو بخش دیا, آپ تینوں کی جان کو بخش دیا جائے گا بشرطے کہ تم دامن مصطفیٰ کو چھوڑ کر دامن عیسائیت میں آ جاؤ. اللہ اکبر کبیرہ. میرے عزیزوں, اس عیسائی نے بہت بڑا مطالبہ کر لیا تھا, دنیا کا سب سے بڑا مطالبہ کیا گیا تھا. میرے عزیزوں, ایمان کا سودا کرنے کی بات ہو رہی تھی, ایمان بیچنے کی بات ہو رہی تھی, ایمان خریدنے کی بات ہو رہی تھی. میرے عزیزوں, ان تینوں بھائیوں کے سامنے جب اس نے یہ کہا کہ تمہیں دامن مصطفیٰ اگر تم نے چھوڑ دیا, تم نے دین اسلام کو چھوڑ دیا اور عیسائی مذہب اختیار کر لیا, تو میں تمہیں آدھی حکومت عطا کر دوں گا اور تمہیں ایک بہت بڑا منصب بھی عطا کیا جائے گا اور تمہارے تینوں کی جان کو بخش دیا جائے گا. میرے عزیزوں, ان تینوں بھائیوں نے جو جواب دیا ہے واقعی دل کے کانوں سے سننے کے قابل ہے. اور اگر آپ کے سامنے بھی اس طرح کا کبھی کوئی ڈیمانڈ کرے, اس طرح کا کبھی آفر آئے, تو آپ بھی یہی جواب دے دینا. ان تینوں بھائیوں میں سے تینوں بھائیوں نے ایک زبان ہو کر کہا, اے بادشاہ, تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم دامن مصطفیٰ کو چھوڑ دیں, دین اسلام کو چھوڑ دیں اور تیری آدھی حکومت اختیار کر لیں. سن لے, کان کھول کر سن لے, اگر تو نے ہمیں ساری کی ساری حکومت بھی دے دی تب بھی ہم دامن مصطفیٰ کو نہیں چھوڑیں گے, تب بھی ہم دامن محمد کو نہیں چھوڑیں گے, تب بھی ہم دین اسلام کو نہیں چھوڑنے والے ہیں, کیونکہ ہم جانتے ہیں دین اسلام کی اہمیت کیا ہے, دامن مصطفیٰ کی اہمیت کیا ہے. تبھی تو میرے آقا سرکار شیر سنت پیری شریف کے زمین سے پکار اٹھے, پیارے حبیب کو پکار, پیارے نبی کا نام لے, پیارے حبیب کو پکار, پیارے نبی کا نام لے, دامن مصطفیٰ میں آ پائے رسول تھام لے, دامن مصطفیٰ میں آ پائے رسول تھام لے. انہیں معلوم تھا کہ جو دامن مصطفیٰ میں آ گیا وہ دنیا میں مصیبت میں رہ کر بھی قیامت کے دن جنت ملے گی. اگر دنیا میں پریشان بھی کیا گیا, دنیا میں قتل بھی کر دیا گیا, تب بھی اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا. میرے عزیزوں, تینوں بھائیوں نے ایک زبان ہو کر کہا, اگر تو مجھے پوری حکومت بھی دے دے تب بھی ہم دین اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے, تب بھی ہم دامن مصطفیٰ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن آج کے مسلمانوں کا ذرا اندازہ تو کیجیے, آج کے مسلمان کہاں کہاں اپنے ایمان کو بیچ رہے ہیں. کوئی ایک چائے کپ پر اپنا ایمان بیچ رہا ہے, کوئی شراب کی بوتل پر اپنا ایمان بیچ رہا ہے, کوئی چند پیسوں پر اپنا ایمان بیچ رہا ہے, کوئی نیتا گیری کے عہدے اور منصب پر اپنا ایمان بیچ رہا ہے, کوئی کسی منصب پر اپنا ایمان بیچ رہا ہے. میں ان حضرات کی مخالف نہیں ہوں جو راجنیتی میں ہے, میں ان حضرات کی مخالف ہوں جو راجنیتی میں رہ کر مسلمانوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہے ہیں, بلکہ اپنی سیٹ بجائے ہوئے ہیں اور اپنی گدی کام کیے ہوئے ہیں اور بس اس سوچ میں ہے کہ ہمارا کام بنتا اور ہمیں مسلمانوں سے کوئی مطلب نہیں ہے, ہمیں اسلام سے کوئی مطلب نہیں ہے. بلکہ میں تو ان نیتا لوگوں کو سلام کرنے کے لیے تیار ہوں جو راجنیتی میں اس لیے آئے تاکہ ہم اسلام کو فائدہ پہنچائیں, تاکہ ہم اپنی مسجدوں کو بچائیں, تاکہ ہم اپنے مدرسوں کو بچائیں, تاکہ ہم اپنی خانقاہوں کو بچائیں, تاکہ کوئی مسلمان جھوٹے کیس میں پھنسایا جا رہا ہو تو ہم اپنی طاقت اور بساط کے مطابق اس مسلمان کو جھوٹے کیس سے نکال کر اس کو آزادی عطا کریں. میرے عزیزو, اگر کوئی ایسا مسلمان ہے جو راجنیتی میں اس نیت سے آیا ہے تو الحمدللہ اس کی دنیا بھی سنور رہی ہے اور اس کی آخرت بھی سنور رہی ہے, کیونکہ ہمارے نبی نے فرمایا انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے, اعمال کا دار و مدار موقوف ہے نیتوں پر. جیسی نیت ہوگی ویسے اعمال رب کی بارگاہ میں قبول و نامقبول ہوں گے. میرے عزیزو, وہ تینوں کو جب ان تینوں نے بادشاہ سے کہا کہ ہم تیری حکومت کو تسلیم نہیں کر سکتے ہیں, تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے, اب مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. میں تو سوچ رہا تھا کاہے کے لیے جوانی برباد کرو, کاہے کے لیے تم اس جوانی کو جو ہے ایسے ہی جانے دو, بلکہ اس جوانی سے فائدہ اٹھاؤ, اپنی زندگی کو انجوائے کرو. میرے عزیزو, وہ بادشاہ سے کہنے لگے
کہ ہم دامن مصطفیٰ سے جب تک وابستہ ہیں تب تک ہماری زندگی کا مقصد ہے، اور جس دن ہم دامن مصطفیٰ سے دور ہو گئے تو ہماری زندگی کا کوئی مقصد نہیں رہے گا۔ میرے عزیزو، جب بادشاہ کو اطمینان ہو گیا، یقین ہو گیا کہ یہ لوگ دین محمدی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو بادشاہ نے کہا کہ تمہیں ماروں گا لیکن ایسے نہیں ماروں گا، بلکہ دردناک موت عطا کروں گا، دردناک موت دی جائے گی۔ میرے عزیزو، بادشاہ نے کہا، اپنے وزیروں کو حکم دیا، اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ایک کڑاؤ لایا جائے، اس کڑاؤ کے اندر تیل ڈالا جائے اور اس تیل کو کھولایا جائے۔ میرے عزیزو، تینوں بھائی یہ منظر دیکھ رہے تھے، کڑاؤ کے اندر تیل ڈالا گیا، تیل کو اتنا گرم کیا گیا، اتنا کھولایا گیا کہ اگر آپ ایک انگلی ڈال دو تو وہ انگلی باہر نہیں آ سکتی ہے، بلکہ صرف ہڈی باقی رہے گی۔ اس قدر جب تیل گرم ہو گیا تو بادشاہ نے پہلے بھائی کے حوالے سے حکم دیا کہ اس کو اٹھا کر جو ہے باضابطہ طور پر اس کڑاؤ میں ڈال دیا جائے۔ جب اس نے یہ سنا تو تینوں بھائیوں میں سے آپس میں یہ کہنے لگے بادشاہ سے، ایسا کرو پہلے مجھے پھینک دیا جائے، پہلے مجھے اس کڑاؤ میں ڈال دیا جائے، میں اپنے چھوٹے بھائی کی موت نہیں دیکھ پاؤں گا۔ بڑا بھائی یہ کہنے لگا، چھوٹا بھائی یہ کہنے لگا کہ اے بادشاہ پہلے مجھے اس کڑاؤ میں ڈال دے، کیونکہ میں اپنے بڑے بھائی کی موت نہیں دیکھ سکتا ہوں۔ میرے عزیزو، بہرحال آپس میں گفتگو ہوئی ہے اور بادشاہ نے ایک کو حکم دیا، اس ایک بھائی کو اٹھا کر اس کڑاؤ میں ڈال دیا گیا۔ چند ہی لمحے کے اندر اس بھائی کا گوشت جو ہے تیل کے اندر جل کر بالکل اس طرح ہو گیا کہ ہڈیاں اوپر آ گئی، اور چند ہی لمحوں کے اندر اس بھائی کا کام تمام ہو گیا۔ دوسرے بھائی کے بارے میں بھی یہی ہوا، دوسرے بھائی کو بھی حکم دیا گیا، اس کو بھی تیل کی کڑاہ میں ڈال دیا گیا، اور وہ بھی باضابطہ طور پر جسم سے خالی ہو کر اس کی ہڈیاں کے اوپر آ گئی۔ اب تیسرا بھائی سلامت رہا۔ تیسرے بھائی سے بادشاہ نے کہا، ایسا کرو اس نوجوان کو لے جاؤ اور اس کو چند دنوں کی مہلت دو، ہو سکتا ہے کہ ہمارے صحبت میں رہنے کے بعد یہ چند دنوں کے بعد عیسائی مذہب قبول کر لے۔ بس آخری بات چل رہی ہے میری کہ عیسائی مذہب قبول کر لے میرے عزیزوں۔ اور اس نے اپنے ایک وزیر کو بلایا اور کہنے لگا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس نوجوان کی ایمان کو روک لیا جائے، ہم چاہتے ہیں کہ اس نوجوان کو اس قدر جو ہے بہکایا جائے، گمراہ کیا جائے کہ یہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس نے کہا بس اتنی سی بات ہے۔ اس وزیر کی ایک لڑکی تھی، بڑی خوبصورت لڑکی تھی، انتہائی خوبصورت لڑکی۔ یاد رکھیے گا میرے عزیزوں، ایک تاریخی جملہ دے رہا ہوں، نبی کریم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اب تک دو چیزوں کے ذریعے مسلمانوں کے ایمان کو لوٹنے کی کوشش کی گئی ہے، جس میں بہت سارے مسلمان فیل ہوتے ہوئے نظر آئے۔ ایک دولت کے ذریعے اور دوسرا عورت کے ذریعے۔ یا تو دولت کی ڈیمانڈ کی گئی تو مسلمانوں نے ایمان سے ہاتھ دھو لیا، یا پھر عورت کی جب ڈیمانڈ کی گئی تو پھر مسلمانوں نے اپنے ایمان کا سودا کر دیا اور ایمان بیچ کھائے۔ میرے عزیزوں، اس وزیر سے کہا کہ اب تمہاری ترکیب ہے کہ تم چاہو جس بھی طرح چاہو، لیکن میرا مقصد اور ہونا چاہیے۔ اس نوجوان کے ایمان کو لوٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میرے عزیزوں، اس کے پاس ایک لڑکی تھی، اس نوجوان لڑکی سے جب اس کے باپ نے کہا تو وہ لڑکی کہنے لگی، ابو جان بس اتنا سا واقعہ ہے، بس اتنی سی بات ہے، دیکھو چٹکیوں میں اس کے ایمان کو کس طرح برباد کر دیتی ہوں، چٹکیوں میں اس کو کس طرح بہکاتی ہوں اور عیسائی مذہب قبول کرنے پر مجبور کرتی ہوں۔ میرے عزیزوں، رات ہوئی، رات جب اس کمرے میں جس کمرے میں نوجوان تھا، اس کمرے میں جب اس لڑکی کو داخل کیا گیا تو وہ لڑکی جب اس کمرے میں داخل ہوئی تو بڑا ہی عجیب و غریب منظر دیکھتی ہے۔ کیا دیکھتی ہے کہ وہ نوجوان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے۔ رات ہو گئی، وہ لڑکی سوچنے لگی چلو 2 رکعت کے بعد، 4 رکعت کے بعد، 10 رکعت کے بعد، 20 رکعت کے بعد کبھی تو میری طرف مڑ کر دیکھے گا۔ تو میرے عزیز، پوری رات ہو گئی لیکن اس نوجوان نے ایک مرتبہ بھی اس لڑکی کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھا۔ جب وہ لڑکی مجبور ہو گئی تو کہنے لگی چلو آج جس کے خدا کی عبادت کی رات ہوگی کل دیکھ لیتے ہیں۔ میرے عزیز، جب سیکنڈ نائٹ آئی، دوسری رات آئی، تو وہ لڑکی جب حجرے میں گئی تو کیا دیکھتی ہے، جو حالت پہلے دن تھی وہی حالت دوسرے دن ہے۔ اس طرح مسلسل 3 دن ہو گئے لیکن اس نوجوان نے کبھی بھی اس لڑکی کی طرف نظر نہیں کی۔ مجبور ہو کر آخرکار وہ لڑکی جب بہت زیادہ مجبور ہو گئی تو اس نے خود ہی کہہ دیا، اے نوجوان ذرا میری طرف بھی تو متوجہ ہو جا۔ وہ کہنے لگا کہ میں تیری طرف کیوں متوجہ ہوں اور کیا بات کرنی ہے تجھے؟ وہ لڑکی کہنے لگی، میرا تو خیال یہ تھا کہ تو میرے حسن و جمال میں گم ہو کر میری خوبصورتی کو دیکھنے کے بعد دین اسلام کو چھوڑ دے گا اور میرے حسن میں ڈوب کر عیسائی مذہب اختیار کر لے گا، لیکن تیری عبادتوں کو دیکھ کر، تیری پاک دامنی کو دیکھ کر، تیری نگاہوں میں پاکیزگی کو دیکھ کر، تیرے ایمان و عقیدے کی مضبوطی کو دیکھ کر میں اپنے ایمان کو کھو بیٹھی ہوں اور مجھے بھی اس نبی کا غلام بنا لے جس نبی کا غلام تو بن چکا ہے، مجھے بھی اس خدا کی عبادت کرنے دے جس خدا کی تو عبادت کر رہا ہے۔ میرے عزیزوں، یہ تھے ہمارے نوجوان۔